السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، فرقہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بتاتے ہیں، دراصل یہ 1888 میں اپنے آپ کو برٹش سرکار سے باضابطہ رجسٹرڈ کروائے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث پر عمل کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اماموں کی تقلید سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لگاتے ہیں، جبکہ دوستو خود اس فرقے کا یہ حال ہے کہ یہ احادیث کی صحت کے بارے میں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں یہ خود ائمہ محدثین کی تحقیقات کے محتاج ہیں، اور ان کی تحقیقات پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے احادیث کا جو حکم لگایا ہے وہی حکم لوگوں سے بیان کر کے احادیث پر عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اور ائمہ محدثین کی تحقیقات پر اعتماد کو یہ لوگ تحقیق کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ تو تقلید ہے۔ جی ہاں، تقلید سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو تقلید سے باہر کہتا ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کیونکہ احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ یہ تو چاروں اماموں کی تقلید کرتے ہیں، یہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ائمہ فقہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ ائمہ محدثین کی تقلید کرتے ہیں احادیث کی صحت کے بارے میں۔ اگر امام بخاری کسی حدیث کو ضعیف کہہ دیں تو یہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، امام بخاری کسی حدیث کو صحیح کہہ دیں تو یہ اسے صحیح مان کر چلتے ہیں۔ تو ان کا اطاعت خدا اور رسول کا دعویٰ، یعنی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا دعویٰ ائمہ محدثین کی تحقیقات پر منحصر ہے، اور دنیا میں باقی جتنے سارے مسلمان جو مقلد ہیں ان کو چھوڑ کر، اس ایک فرقے کو چھوڑ کر، یہ سارے امام ائمہ مجتہدین جو محدثین بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ تقلید تو بہرحال دونوں بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے کے بعد میں مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان پیش کرتا ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ دوستو، تقلید تو صرف فروعی مسائل میں ہے، جو قرآن و حدیث کا صرف 20% ہے، باقی جتنا 80% ہے اسے ان مسائل میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، حرام و حلال میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید صرف اور صرف فروعی مسائل میں، جہاں ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، افضل اور غیر افضل ہونے کا فرق ہوتا ہے، بس انہی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ لیکن غیر مقلدین نے عوام سے جھوٹ بولا، مسلمانوں سے جھوٹ بولا کہ تقلید شرک ہے، تقلید کا مطلب اماموں کو ماننا ہے، قرآن و حدیث کو ماننا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ انہوں نے مسلمانوں سے بولا ہے ساری دنیا میں، بھولے بھالے لوگوں کو سنت سے ہٹا کر احادیث پر لگایا ہے۔ اور یہ جھوٹ بھی یہ حضرات بکثرت بولتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ہمارے پاس ہیں، اور جتنے لوگ تقلید کرتے ہیں اماموں کی ان کے پاس صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو مسلمانوں میں آج بولا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات جو مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بتائی ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بھی اس قسم کے مسائل لے کر علماء کے پاس نہیں آتے، جبکہ قرآن میں، احادیث میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ علماء سے پوچھنے کا حکم ہے، فقہاء کرام سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ باتیں یہ غیر مقلدین نہیں بتائیں گے، لیکن لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے رکھ دیں گے کہ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا ہے کہ نہیں ہے، پیر پھیلا کر آمین کے نام پر چیخ مارنا ہے۔ اور آج کل تو اس فرقے کے تنزل کا یہ عالم ہے کہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کرتے کرتے ان کی صبح شام گزر رہی ہے۔ اور اس فرقے کے بارے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بہت اچھا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلکی اختلاف کی بات چھیڑتا ہے تو آپ اس سے بہت محبت سے یہ کہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں عالم نہیں ہوں، آئیے میں اپنے مسلک کے کسی عالم دین کے پاس آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ وہاں تشریف لے چلیے، یہ بات ان سے کیجئے۔ آپ سوچئے ذرا، دواؤں کی کمپنیاں ریسرچ کرتی ہیں، اس میں ایک کمپنی ثابت کرتی ہے کہ فلاں دوا جو ہے بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت نقصانات ہیں، فلاں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، تو وہ دوا کی کمپنی سیمینار بلائے گی، ڈاکٹرز کو بلائے گی، دوا بنانے والی کمپنیوں کے اور اس لائن کے سائنسدانوں کو بلا کر ان کے درمیان وہ بحث کرے گی، یا جلگاؤں کی مچھلی منڈی میں جا کر ڈاکٹر صاحب تقریر شروع کریں گے
اور مچھلی منڈی میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا ایزیتھرومائسین، اس سے ریسپائریٹری سسٹم فیل ہوتا ہے، تو مچھلی کاٹنے والا اپنے گناسے کو دکھائے گا، بہت تیز دھار ہے اس میں۔ ارے بابا یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ عوام کو اکٹھا کیا، کالج کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا کہ میں تو نہیں پڑھتا۔ اچھا یہ دیکھو بخاری، یہ ہے بخاری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ لڑکا سوچتا ہے یار مشکل سے 3 مہینے پہلے نماز شروع کی تھی اور وہ بھی گئی، وہ بھی نماز بھی نہیں۔ وہ سوچتا ہے یار وہی زندگی اچھی تھی کہ پکچر دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، ان مولویوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہی ہوگا، یہ کہے گا کہ ہوگی اور یہ کہے گا کہ نہیں ہوگی۔ ارے بابا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر کہتے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا۔ یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے، کلیئر انڈیکیشن۔